اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو ہینا لائف اسٹائل ولاگس۔ امید کرتی ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ لوگ، اور میں بھی یہاں پہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آنکھیں بند کرو تو کل کی بات لگتی ہے جب امی گیٹ پہ کھڑی ہوتی تھی اور ہمارا انتظار کر رہی ہوتی تھی، اور ہم سے زیادہ انتظار ہوتا تھا ان پیارے پیارے بچوں کا کہ وہ کب آئیں گے، اور ان کے لیے چیز پہلے سے لا کے رکھی ہوئی ہوتی تھی، انگلی پکڑ کے ان کو دکان پہ لے کے جائیں گی، گھمائیں گی، پھیرائیں گی، ساری جگہ کی سیر کروائیں گی، اور پارک ان کو لے کے جانا ہے۔ اور مطلب کہ ہمارے سے پیار کم ہو جاتا ہے جب اولاد کی جب اولاد ہوتی ہے نا، تو اولاد سے پیار کم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں سے زیادہ پیار بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہم سنتے تھے اور ہم نے یہ آزمایا ہے، دیکھا ہے۔ وہ رونق ختم ہو گئی ہے جب امی بیٹھا کرتی تھی، ابو بیٹھا کرتے تھے، ان کے ارد گرد جھمگٹا ہوتا تھا بہن بھائیوں کا، اور مزے مزے کے کھانے فرمائشیں کر کر کے امی سے بنوا رہے ہیں، امی کے ساتھ بازار جا رہے ہیں۔ امی کہتی تھی کہ یہ سوٹ لے لو، نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے، دیکھو ذرا ایسے پہنا کرتی تھی پہلے تم کپڑے، کیا میں نے ساری زندگی تمہیں ایسے کپڑے پہنائے ہیں؟ نہیں، چلو میں دے رہی ہوں پیسوں کی فکر نہ کیا کرو، تمہاری ماں زندہ ہے نا، میں دے رہی ہوں پیسے، چلو یہ سوٹ لے لو۔ ہر ویکنڈ پہ فون کر کر کے ہمیں بلانا کہ آ جاؤ، اور ہمارا کہنا کہ امی گھر میں کام بہت ہے، کیسے آئیں؟ تو پھر امی کا غصے سے جذباتی ڈائلاگ بولنا کہ جب میں نہیں ہوں گی نا تو پھر دیکھنا کون تمہیں بلاتا ہے۔ تو وہ بات تو آج حقیقت ہو گئی ہے۔ دروازے پہ ہمارے آنے سے پہلے کھڑے ہو کے ہمارا انتظار کرنا، اور ہم جب جا رہے ہوتے تھے تو آنکھوں پہ تھوڑے تھوڑے آنسو اور حسرت بھری نگاہوں سے ہماری گاڑی کو دور تک تکتے دیکھنا کہ بیٹی واپس جا رہی ہے۔ ہمارے آنے پہ مزے کی ہماری خواہش کے مطابق، ہمارے بچوں کی خواہش کے مطابق ان کی چیزیں لا کے رکھنا، مزے کے کھانے بنا کے رکھنا کہ بس نہیں چلتا تھا ایک دن میں اپنی بیٹی اور ان کے بچوں کو کیا کچھ نہ کھلا دیں۔ میرے فون میں آج بھی امی اور ابو کا نمبر سیف ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ نمبر سیف ہی ہے، لیکن وہ فون کی وہ بیل ہی نہیں بجتی جس بیل پہ امی کا نام لکھا ہوا آئے، جس بیل پہ ابو کا نام لکھا ہوا آئے۔ آپ تمام دیکھنے والے، سننے والے جن کے ماں باپ ابھی بھی حیات ہیں یا دونوں میں سے کوئی ایک بھی حیات ہے، تو آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے فونوں پر اگر آپ کی والدہ کا یا آپ کے ابو کا نام لکھا ہوا آ رہا ہے، آپ لوگ ابھی بھی خوش نصیب ہیں۔ ہماری حسرت ہی رہ گئی ہے کہ وہ فون کی کوئی ایسی بیل بجے کہ میں بھاگتی بھی جاؤں اور میں فون اٹھاؤں اور میں فون کے سکرین پر دیکھوں کہ امی لکھا ہوا ہے یا ابو لکھا ہوا ہے۔ ہماری حسرت ہی رہ گئی ہے۔ میں اکثر فون کے کانٹیکٹس میں جا کے امی اور ابو کے نام کو بڑی حسرت سے دیکھتی ہوں، لیکن حسرت سے دیکھ سکتی ہوں لیکن کچھ کر نہیں پاتی کہ یہ کس طرح ہو کہ یہ بیل بجے اور میں فون اٹھاؤں، اور آگے سے صبح کام کر کے میں فارغ ہوئی ہوں بیٹی، اور میں نے سوچا کہ بس میں پہلے تمہیں فون کر لوں، یا رات کو 9 بجے دکان پہ بیٹھے ہوئے ابو ہمیں فون کر رہے ہیں، پورے حال احوال دن کا اپنا سنا رہے ہیں اور ہم سے سن رہے ہیں۔ وہ بیلیں، وہ فون، وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، وہ میکا ختم ہو چکا ہے۔ اس بار میرے بچوں نے کہا، کیونکہ بچپن سے جو چیزیں ہم لوگ دیکھتے آ رہے ہیں وہی میں آگے سے کر رہی ہوں، اور وہ جو چیز میں شروع سے کر رہی ہوں وہی چیز میرے بچوں میں ڈیولپ ہو رہی ہے، کہ میرے بچوں نے مجھے رات کو بولا کہ آپ نانوں کا ختم نہیں کروائیں گی، تو میں نے بولا کہ نہیں، ہم ختم نہیں کروائیں گے، ہم خود ختم اس دفعہ کریں گے۔ تو ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد بچے سپارہ لے کر بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد پھر میں بھی سپارہ پڑھا، یاسین پڑھی، اور اس کے بعد پھر میں نے چنوں کے چاول بنائے تھے جو کہ میں نے آگے پیچھے سب بانٹنے تھے، تو بس میں وہ کچن میں کام کرنے چلی گئی، اور بچے جو ہے تسبیحاں لے کے کلمہ ختم کر رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جب تک بچوں نے کلمہ پڑھا میں نے چاولوں کا کام کیا، چاولوں کو دم دینے کے بعد جو ہے پھر ہم نے ایک ساتھ بیٹھ کے جو ختم کا طریقہ ہے کتاب میں سے نکال کے بچوں کے آگے رکھا، بچے اس میں سے دیکھتے رہے، اور پھر ہم نے مل کے ختم خود سے کیا، کیونکہ اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے نا کہ جو پڑھائی ہم اپنے پیاروں کے لیے کر سکتے ہیں، دل سے کر سکتے ہیں، وہ کوئی دوسرا یا تیسرا کر ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔
تو یہ طریقہ ہم بچپن سے ہی اپنے بڑوں کو، امی ابو کو دیکھتے آئے ہیں کہ ایک کپ میں دودھ، ایک کپ میں پانی اور کچھ میٹھی چیز وہ رکھ کے ختم دیا جاتا ہے۔ تو بچوں کے آگے جو ہے کتاب میں جو اصالِ ثواب کا طریقہ تھا وہ کھول کے میں نے رکھا، بچے اس کو دیکھتے رہے، پڑھتے رہے، اس حساب سے سارا ہم نے ختم کیا اور آخر میں ہم نے دعا کر لی تھی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ الہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلہ وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جمعے والے دن جب میں اپنی امی ابو کی قبر پہ گئی تو میں نے اپنے بیٹوں کو، خاص طور پہ چاروں بچوں کو یہ بولا کہ کل جب ہر بندے نے اس دنیا سے ایک نہ ایک دن ضرور جانا ہوتا ہے اللہ کے پاس لوٹ کے، تو جب میں اور تمہارے بابا یہاں سے چلے جائیں گے تو تم لوگ اسی طرح ہماری قبروں پہ آیا کرو گے اور دعا کیا کرو گے، تو تم لوگ آؤ گے نا؟ تو میرے بچے ایک دم سے حیران پریشان ہو گئے کہ مما ایسی یہ کیا بات کر رہی ہے کہ ہماری تو یہ ماں ہے نا، یہ ہم سے دور کیسے جا سکتی ہیں؟ مما تو ہمیں چھوڑ کے کبھی نہیں جا سکتی۔ تو وہی بات ہے کہ ہم بھی یہی تصور کیا کرتے تھے کہ یہ تو یار میری ماں ہے، میری ماں تو کبھی جیسے آب حیات پیا ہوا ہے، یہ تو کبھی ہمیں چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتی ہماری ماں تو۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ماں کسی کی بھی ہو، چھوڑ کے تو جانا ہوتا ہے۔ جن کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے نا، تو ہمیں بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں سے ملاقات کریں، ہم ان سے ملیں۔ تو ان سے ملاقات ہماری کیسے ہو سکتی ہے جب ہم انہیں یاد رکھیں گے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، ہم ان کے لیے پڑھائی کریں گے، جب ہی وہ جو ہے ہماری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے خواب میں آتے ہیں، ہم اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری امی، ہمارے ابو یا ہمارا کوئی بھی جو پیارا جس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمارے خواب میں آئے، اور جب وہ خواب میں آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ اچھی حالت میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں نا، خواب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اچھی حالت میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خوش ہیں وہاں پر، وہ بہت اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بہت خوش ہیں۔ اور اگر وہ رو رہے ہیں، اگر وہ غم زدہ ہیں، اچھی حالت میں ہم انہیں نہیں دیکھ رہے، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ادھر جا کے بھی تکلیف میں ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے پڑھائی کرنی تھے نا۔ کل فرائیڈے تھا اور کل قبرستان ہم لوگ گئے، مما نے وہاں بیٹھ کے سورۃ یاسین پڑھی ہے، اور دیکھو مجھے کل رات کو خواب میں نانو آئی ہیں نظر، اور وہ بہت ہنستی مسکراتی اور اچھی حالت میں نے ان کو دیکھا ہے۔ تو میرا اتنا دل خوش ہوا کہ اتنے ٹائم بعد میں نے اپنی امی کو خواب میں دیکھا۔ جب ہم پڑھائی کرتے ہیں نا تو وہ پڑھائی وہ خوش ہوتے ہیں، مردے کو وہ پڑھائی ملتی ہے، پہنچتی ہے اس کو، اور پھر وہ ہمیں خواب میں بھی نظر آتا ہے۔